آج 22 جمادی الثانی ہے۔ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کا دن ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اس عظیم جماعت کے ساتھ ہے کہ جس جماعت کا عنوان، جس جماعت کا ٹائٹل اور جس جماعت کا موضوع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ موضوع ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ جیسے مصنف کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے چیپٹر کے حساب سے، اس میں جو باب ہوتے ہیں، اس میں جو تفصیل ہوتی ہے، اس کے حساب سے کتاب کا ٹائٹل اور عنوان رکھا جاتا ہے۔ ایک نظر کتاب کو دیکھ کر معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کتاب میں کس چیز کا بیان کیا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی سورتیں اور ان کے نام پر اگر غور کریں تو نام سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس سورت میں کس چیز کا بیان ہے۔ سورہ البقرہ، بقرہ کا معنی ہے گائے، تو نام سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس میں گائے کا ذکر ہوگا، گائے کا کوئی بیان ہوگا، کوئی گائے کا قصہ ہوگا، گائے کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی کہ سورت کا نام ہے البقرہ۔ آیت کریمہ کا ٹائٹل دیکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ٹائٹل سے ذہن کس طرف جاتا ہے کہ آگے حضور کی سیرت کا بیان آئے گا، آگے جو تفصیل آئے گی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کی آئے گی، حضور کے اخلاق مبارک، آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک، حضور کا سراپا، اس کا بیان ہوگا۔ لیکن جب ہم اس ٹائٹل کے بعد اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور بیان ہے۔ نہ حضور کی سیرت کا بیان ہے، نہ حضور کے اوصاف کا بیان، نہ سراپا، نہ حلیہ مبارک کا ذکر ہے، بلکہ بیان ہوا تو اس جماعت کا بیان ہوا جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، جو نبیوں کے بعد۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص غیر نبی کو، خواہ کوئی بھی ہو، نبی پر فضیلت کی بات کرے تو یاد رکھو یہ اجماع امت کے، قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف اور کھلی گمراہی ہے۔ ارشاد ہوا والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہیں، ان کی صحبت میں ہیں، اشداء علی الکفار۔ حضرات، صحبتوں سے مزاج بنتے ہیں، صحبتوں سے طبیعتیں بدلتی ہیں، اور ان کی طبیعت اس معیت اور صحبت کی وجہ سے، صحبت اور معیت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشداء علی الکفار، اب ان کی طبیعت اور مزاج بن گیا ہے اصحاب حضور، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب کفر کی بات ہوتی ہے
تو ان کی طبیعتوں میں سختیاں آ جاتی ہیں، جذباتی فیصلے، سخت فیصلے، ڈٹ جانے والے، کفر کو نیست و نابود کر دینے والے، اور یہ اسلام کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، رحماء بینہم۔ لیکن جب اسلام کی بات ہوتی، مسلمانوں کی بات ہوتی، خواہ وہ روئے زمین پر کسی خطے میں بسنے والا مسلمان ہو، آپ جانتے ہیں کہ امیہ کا ایک غلام تھا، رنگ کا کالا ہے، ذات کا حبشی ہے، صحیح طرح سے کلام بھی نہیں کر پاتا، پڑھنے لکھنے کے لائق بھی نہیں، لیکن اس کا سینہ ایمان کے سینے سے مزین ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں تو امیہ کے پاس جاتے ہیں اپنا غلام لے کر جو رنگ کا گورا ہے، علم و فنون میں ماہر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں سب سے ذہین اور سب سے قابل شخص ہے، سارا کاروبار سنبھالا ہوا ہے، آپ کا منشی ہے۔ اور امیہ سے جا کر کہتے ہیں کیا بلال کو بیچو گے؟ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ حیران ہوتا ہے، ڈھنگ سے کوئی کام نہیں کر پاتا، رنگ کا کالا ہے، ذات کا حبشی ہے، نام تک لکھنا نہیں جانتا، اور صحیح کلام اور گفتگو بھی نہیں کر پاتا، تو ابو بکر اسے خرید کے کیا کرے گا؟ ابو بکر تم بڑے نامور سوداگر ہو، تمہارے ہر کام میں ہم نے حکمت دیکھی ہے، بلال کا خریدنا تو بے سود ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اس حقیقت کو نہیں جان پاؤ گے، تو تم بتاؤ کہاں بیچوں گا، بتاؤ کیا قیمت لگاتے ہو؟ فرمایا یہ میرا غلام رنگ کا گورا ہے، اور جانتے ہو کہ ذہین فتین ہے اور عالم ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، میرا سارا کاروبار سنبھالے ہوئے، یہ رکھ لو اور بلال مجھے دے دو۔ اب امیہ پہلے ہی حیران تھا، لیکن ایسے ہی دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہتا ہے اگر اس کے ساتھ 10,000 درہم مانگوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر تعمل فرمایا وہ بھی ملیں گے، وہ بھی دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ اتنی خطیر رقم غیر معمولی قیمت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ ہر شخص انگشت بدنداں ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسلام اور ایمان کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں، رحماء بینہم۔ فرمایا جب اسلام کے درد کی بات آتی ہے، مسلمان کی کوئی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، تو یہ یوں شیر و شکر ہوتے ہیں، المسلم للمسلم کالاعضاء للجسد۔ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے جیسے ایک جسم کے دو اعضاء ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہے، تراہم رکعا سجدا، اور ان کی عبادت اور ریاضت اور تسبیح کا عالم یہ ہے کہ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں جب بھی دیکھتے ہو یہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبتوں سے مزاج اور طبیعتیں بنتی، حضور کی معیت سے، حضور کی صحبت سے ان کا مزاج اور طبیعت آقا علیہ السلام کی رنگ اور طبیعت میں ڈھل چکا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جماعت صحابہ، بھئی کون ہے تم میں سے جو آج روزے سے ہو؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں روزے سے۔ فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہلکی آواز سے عرض کرتے ہیں حضور میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم میں کوئی ہے
جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کوئی ہے تم میں جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ تو سب خاموش ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کسی شخص میں یہ صفات جمع نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ شخص جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کی معیت سے، آپ کی طبیعت حضور کی طبیعت میں، آپ کا مزاج حضور کے مزاج میں، آپ کی سیرت حضور کی سیرت میں ڈل چکی تھی، وہ چال اور گفتار میں، وہ سیرت و کردار میں نبی علیہ السلام کی ذات کے اس قدر مشابہ ہو چکے تھے، گویا حضرت ابو بکر صدیق آئینہ مصطفیٰ بن چکے تھے۔ جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھنا ہوتا وہ آئینہ ابو بکر کو دیکھ لیتا۔ اصل تو حضرات یہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس سراپے کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگ اور کبائر جلیل القدر اصحاب حضور کی خدمت میں موجود تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے سامنے دو چیزوں کو رکھا، چاہے تو دنیا چاہے تو اپنے رب سے ملاقات۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندے نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم نے جب یہ کلام سنا تو ہم تو اس کلام کی گہرائی میں نہ اتر سکے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی طبیعت اور مزاج میں اس قدر ڈھل چکے تھے، حضور کے رنگ میں اس طرح رنگے جا چکے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا علم و فہم وہ بھی حضور علیہ السلام کے سراپا کا مظہر بن چکا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور نے بیان کیا تو اسی لمحے رو دیے، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس بوڑھے شخص کو کیا ہوا ہے، یہ رونے لگ گیا۔ فرماتے ہیں پھر بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو اللہ کے بندے کا ذکر کیا تھا وہ حضور کی اپنی ذات تھی، اور حضور نے اپنے وصال مبارک کا ذکر کیا تھا، دنیا سے تشریف لے جانے کا ذکر کیا تھا، جسے فوراً ابو بکر سمجھ گئے اور رونے لگے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کانا ابو بکر عالمنا، بخدا ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے، حضور کی طبیعت اور مزاج کو، حضور کے سراپا کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ علم کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا بھئی ہم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں، ہم کون سے مکتب اور مدرسوں سے پڑھے ہیں، ہم نے تو صرف ذات مصطفیٰ کو پڑھا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو پڑھا ہے۔ جس نے جتنا زیادہ حضور کی ذات کو پڑھا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں کانا ابو بکر عالمنا، حضرت ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ حضرات اب قرآن نے وہ چیز بیان کر دی ہے جو نبی علیہ السلام کا وصف نمایاں، رسولاً، یہ وہ رسول معظم ہے، یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنے غلاموں پر نہ صرف ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں بلکہ ان کے من کی ستھرائی بھی کرتے ہیں، ان کے من کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف بھی کرتے ہیں، کینہ سے، بغض سے، عناد سے، نفس و شیطان کی علائشوں سے، دنیا کی محبت اور خواہشات سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جتنا قرب آقا علیہ السلام کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، کسی اور کو نہیں تھا۔ خود علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان ہے
کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ کی میت پر آ کر کھڑے ہوئے اور کہا ابو بکر اللہ تمہیں جزا دے، تم سب سے پہلے تم نے اسلام قبول کیا، تم نے سب سے پہلے اپنے مال کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت کی، سب سے پہلے تو نے حضور پر اپنی جان نچھاور کی۔ جب لوگ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ تکفیر کر رہے تھے تو اس وقت اللہ کے حبیب کی تصدیق کر رہا تھا۔ ابو بکر اللہ تجھے جزا دے، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر ہے، جس نے اپنے مال کے ساتھ سب سے پہلے اسلام کو تقویت دی وہ ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جس نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی وہ ابو بکر ہے۔ جانتے ہیں 3 دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی معیت اور صحبت میں غار ثور میں رہے، 3 دن اور 3 راتیں حضور غار میں رکے اور تنہا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ابو بکر حاضر تھے، اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے کا اہتمام کس چیز سے ہوتا تھا اور کس طرح ہوتا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما حضور کے لیے وہاں کھانا لے جایا کرتی تھی، نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد۔ اور یہ تنہا شخص ہے جماعت صحابہ میں جس کا سینہ نہ صرف اپنا اسلام کے نور سے فیض یاب ہوا بلکہ ان کے والد بھی مسلمان، ان کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے اور ان کے پوتے بھی مسلمان ہوئے۔ 4 نسلوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کے شخصی فضائل ہیں۔ بخدا اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو میں نے عرض کیا کہ جتنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قربت اور معیت میں تھے اتنا کوئی اور شخص نہیں تھا، اور اس کی گواہیاں قرآن و حدیث کے اوراق بتاتے ہیں۔ علماء و محدثین نے تو فرما دیا کہ والذین معہ، یوں تو یہ تمام صحابہ کی معیت کی بات ہے، لیکن اس میں جو تخصیص ہے حضور کی صحبت اور حضور کی معیت کے ساتھ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اولاً وحی کا نزول ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ گھبراہٹ محسوس کی، کچھ اضطراب کی کیفیت تھی، جس کو قرآن مجید نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ فرمایا۔ جب ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہم نے اپنی طرف راہ دی، اپنی طرف بلا لیا۔ تو اس اضطراب کا ذکر انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور مصیبت زدہ کے کام آنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ بخاری شریف میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور اسلام کے 5 اوصاف بیان کیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، ناداروں کی مدد کرنے والے، آپ مہمان نواز ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اور ابن دغنہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب مدینہ سے ہجرت کرنا چاہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کر رہے تھے لیکن حضور نے اجازت نہ دی، بات پھیل چکی تھی کہ حضرت ابوبکر جانا چاہتے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، کفار کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، اور قرآن کفار جو طرح طرح کی آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور سب سے زیادہ اذیتیں حضرت ابوبکر صدیق کو دی گئیں۔ کفار نے تو ایک موقع پر آپ کو اتنا مارا کہ لوگوں نے سمجھا کہ آپ کی روح جسم اطہر سے نکل چکی، نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر گئے اور سمجھے کہ یہ مر چکا ہے۔
آپ پر طویل غشی طاری ہوئی اور آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے. اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن خاندانی قرب کی وجہ سے بنو تیم کے لوگ انہوں نے قسم بھی کھا لی کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ ہو گیا تو ہم ان کا بدلہ اور قصاص لیں گے. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو طویل بے ہوشی کے بعد ہوش آیا، جبکہ صحیح طرح سے کلام بھی نہیں ہو رہا تھا، اور آپ کی والدہ حضرت ام الخیر سلیمہ جن کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ ان کا تعلق بھی قریش سے ہے، اور حضرت ام الخیر سلیمہ یہ حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابوبکر کے والد گرامی ہیں ان کے چچا کی بیٹی صخر کی بیٹی ام الخیر سلیمہ. تو آپ کی والدہ اور آپ کے والد بھی پاس ہے جو اپنے بچے پر قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر والدہ سے تو رہا نہ جا رہا، وہ گریہ کر رہی، زاروں کے تار رو رہی. اور جب آپ کو طویل بے ہوشی کے بعد ہوش آتا ہے تو والدہ ابو بکر کا حال پوچھتی ہیں، اور ابو بکر کہتے ہیں اماں مجھے چھوڑو، بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے، میرے حبیب کا حال کیسا ہے، بس مجھے میرے حبیب کی خبر دو. حضرت ام الخیر سلیمہ نے کہا بیٹا مجھے ان کی تو کچھ خبر نہیں ہے. کہا اما حضور مجھے ان کی خبر بتائیے، اور جب تک مجھے ان کی خبر نہ پہنچے گی مجھے چین نہ آئے گا. انہوں نے کہا کہ میں معلوم کرتی ہوں. پھر انہوں نے کسی طرح سے معلوم کیا کہ حضور دار ارقم میں خیریت کے ساتھ ہیں. ابو بکر کو اطلاع دی گئی تو ابو بکر کے سانس میں سانس آیا اور کہا مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو. چلا نہ جاتا تھا تو کندھوں پہ اٹھا کر حضرت ابو بکر کو حضور کی خدمت میں لے جایا گیا. حضرات آج اس ابو بکر پر لوگ تان کر رہے ہیں جس کی ایمان کی قسمیں 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. ابو بکر کے ایمان کو کوئی شخص تول نہیں سکتا. فرمایا اگر تولنا چاہو گے تو ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھ دینا اس کے ایمان کو، اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کے ایمان کو بھی رکھو گے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کو رکھو گے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا. یار غار یار میزار، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات پھیل چکی تھی آپ کی ہجرت کی، اور صاحب ابن دغنہ کو معلوم ہوا کہ ابو بکر ہجرت کرنے والے ہیں تو آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا کہ ابو بکر آپ جیسے شخص کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، اور ہم آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ناداروں کے کام آنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنے والے ہیں، اور آپ مہمان نواز ہیں. وہی 5 اوصاف جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اطہر کے بیان کیے، بخاری میں ہی وہی 5 اوصاف ابن دغنہ نے ابو بکر کے بیان کیے. گویا ابو بکر طبیعت اور مزاج میں حضور کی طبیعت اور مزاج اور سیرت میں ڈھل چکے تھے کہ آپ حضور کی سیرت اور آپ کے سراپا کمال کا آئینہ بن چکے تھے. چال اور گفتار، سیرت و کردار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رنگ میں رنگے جا چکے تھے. یہ محبت کی شدت کا عالم ہے کہ جب محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو پھر محبوب اپنے محب کی رنگ میں ڈھل جاتا ہے، طبیعت میں، مزاج میں ڈھل جاتا ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سراپا حضور کے سراپے میں یوں ڈھل چکا تھا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب آپ بستر مرگ پر تھے تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹی سیدہ عائشہ بتاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. میں نے کہا ابا حضور آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ فرمایا بیٹی اس لیے پوچھتا ہوں کہ وصیت کر جاؤں اپنے بچوں کو کہ مجھے بھی اتنے کپڑوں سے کفن دینا. اور یہ تو حضرات شدت اتصال کی بات ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. اگلا سوال ذرا سنیے. آپ زندگی میں ایسا سوال نہیں سنیں گے جیسا ابو بکر نے اپنی شہزادی سیدہ نساء العالمین
حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم جیسی زمانے میں کوئی عورت نہیں ہے۔ کہا بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تھا تو دن کون سا تھا؟ کہا حضور پیر کا دن تھا۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ فرمایا بیٹی جی چاہتا ہے ساری زندگی محبوب کے قدموں کو اور محبوب کے نشانوں کو اور محبوب کی سنت کو تلاش کیا ہے، آج جی چاہتا ہے موت بھی آئے تو پیر کا دن ہو۔ اور پھر پوچھا کہ کون سا دن ہے آج؟ اما عائشہ صدیقہ رو کر کہتی ہے ابا حضور آج پیر کا دن ہے۔ اور فرماتی ہے پھر چند لمحوں کا گزرنا تھا کہ جان آفرین کے حوالے کر دی۔ حضرات یہ شدت اتصال ہے۔